امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو دھمکی، روسی تیل کی خریداری بند نہ کی تو مزید ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی سطح پر امریکی پالیسی کے اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ ابھی صرف 8 گھنٹے ہوئے ہیں، اگر بھارت باز نہ آیا تو مزید ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ چین کے بارے میں انہوں نے دیا کہ وہاں بھی ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ چپس اور سیمی کنڈکٹرز پر 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا بھارت پر اضافی ٹیرف، بورس جانسن نے فیصلے کو بہادرانہ اور منطقی قرار دے دیا۔ ایسے ممالک کو سزا ملنی چاہیے جو روسی تیل اور گیس کی پیوٹن کی جنگی مشین کو فنڈ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر مزید 25% ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، جس سے مجموعی امریکی ٹیرف 50% تک پہنچ گیا ہے۔ بورس جانسن نے سوال اٹھایا کہ برطانیہ اور یورپ کی یہ ہمت کب سے ہوئی۔ انہوں نے زور دیا کہ روس کی جنگی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ایسے فیصلے ضروری ہیں۔ بھارتی پرزے روسی جنگی ڈرونز میں استعمال ہونے کا انکشاف، مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کمانے میں مصروف ہے۔ مودی سرکار عالمی امن کی دشمن، بھارتی پرزوں سے تیار روسی ڈرونز یوکرینی شہریوں پر حملہ آور ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے روسی ڈرونز میں بھارت سے حاصل کردہ پرزے دریافت کیے ہیں۔ یہ انکشاف صدارتی چیف آف اسٹاف نے ٹیلی گرام پر کیا۔ یہ ڈرونز فرنٹ لائنز اور شہری آبادی پر حملوں میں استعمال ہوئے۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی۔ آگ نے 5 منزلہ عمارت کو مکمل لپیٹ میں لے لیا۔ 16 فائر فائٹرز اور 2 پاور باؤزرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ شہر بھر سے مزید فائر ٹینڈرز طلب کر لیے گئے۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا۔ متاثرہ عمارت کی چھت 7 والی فیکٹری پر گر گئی۔ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ملازمین کو نکالنے کے لیے کوئی خاطر خواہ نکالنے کے راستے یا انتظامات نظر نہیں آئے۔ آگ لگنے کے دوران فیکٹری سے مرد اور خواتین ملازمین کو کنسٹرکشن لفٹ سے لٹک کر باہر نکلتے دیکھا گیا۔ مستونگ میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر IED حملے، میجر محمد رضوان طاہر سمیت 3 فوجی جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہداء میں نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز سے کلیئرنس آپریشن میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ میجر رضوان شہید ایک دلیر افسر تھے، دہشت گردی کے خلاف متعدد آپریشنز میں حصہ لیا، ہمیشہ فرنٹ لائن سے اپنے جوانوں کی قیادت کی۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کی مکمل بے کنی کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی مستونگ میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کا جلد کلا کما کیا جائے گا۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مستونگ میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا یہ حملہ پاکستان کے امن اور استحکام پر حملہ ہے۔ دشمن کے عزائم ناکام ہوں گے، ہمارے جوانوں کی شہادتیں رائے کا نہیں جائیں گی۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ دشمن کو ہر محاذ پر جواب دیں گے۔ میجر رضوان طاہر اور ان کے ساتھیوں نے مادر وطن پر جان نچھاور کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت۔ میجر سمیت 3 جوانوں کی شہادت کو خراج عقیدت، 4 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے شہید میجر رضوان طاہر، نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس کی قربانی کو لازوال قرار دے دیا۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ KPK کی مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ملک میں امن کی خاطر بے مثال قربانیاں دیں۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुअत्तल कर दी गई। बलूचिस्तान के सूबाई हुक्काम ने बताया कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। सर्विस 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान है। PTA हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोहलू, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, लोरालाई, ज़ियारत, कला सैफुल्ला, नौशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में पुलिस वैन के करीब धमाके और फायरिंग, 3 राहगीर जा बहाक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में शिकायत स्टैंड के करीब पुलिस वैन के पास जोरदार धमाका हुआ। नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग भी की गई। वाक़े में 3 राहगीरों के जाबाग होने की पुलिस ने तस्दीक कर दी, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हैं। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में शामिल तांबे के बाफिर ज़खायर में बैनुल अक़वामी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वज़ारत तिजारत की कौमी असम्बली में जमा करवाई गई तहरीरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के तांबे के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ारत तिजारत ने इस इम्कान को पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका करार दिया है। बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई, दरिया चनाब और जहलम में सैलाब का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसने की उम्मीद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। बारिशों के बाद दरिया चनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा बढ़ गया। स्वात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। डर, तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुडू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। आज बालाई पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान है। सूबे पंजाब के लोग अब सफाई फीस भी देंगे। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में माहाना फीस आयद करने का फैसला कर लिया। रिहायशी इलाकों में फ़ीस 200, जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तक होगी। तर्जुमान महकमा बल्दियात पंजाब ने कहा कि शहरी और देही इलाकों में मुख्तलिफ फ़ीस होंगी। रिहायशी इलाकों में फ़ीस कम, जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होंगी। तर्जुमान ने बताया कि बिलिंग का सिलसिला डिजिटाइज होगा, मगर इब्तदाई तौर पर 2 माह का बिल प्रिंट करके दिया जाएगा। पहले साल हमारा टारगेट 15 अरब रुपये वसूल करने का है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीका के नए कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने स्टेशन सेंटर्स को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा और दिली मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मरीम नवाज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबे वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मुशीरान, खुसूसी मुआवनीन और मुताल्लिका सेक्रेटरीज़ की शिरकत। इजलास में यौम आज़ादी की तक़रीबात, दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जश्न आज़ादी की तक़रीबात मार्का हक़ के उन्वान से मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई मुकदमात में सजा के बाद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला। PTI ने अपने रहनुमाओं को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। इस हवाले से मजीद वजाहत की गई कि किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 में इंतखाब लड़ेगी। बानी PTI के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई, मगर हमने इनकार किया।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا. جن کے بچے گھر کاروبار سے متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ. وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی. پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، پھر اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نجکاری ہوگی. ایک ادارے کی نجکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا. پہلے مرحلے میں قومی ایئر لائن، روز ویلتھ ہوٹل اور زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری ہوگی. آئسکو سمیت 3 ڈسکوز کی نجکاری بھی پہلے مرحلے میں کی جائے گی. اخراجات میں کمی کے دعووں اور کفایت شعاری اقدامات کے باوجود وفاقی حکومت کے امور چلانے کا خرچہ تقریباً 14% بڑھ گیا. حکومتی امور چلانے کے اخراجات حکومتی ہدف اور نظر ثانی تخمینے سے بھی زیادہ ہو گئے. وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کے روزمرہ آپریشنل اخراجات، تنخواہوں اور انتظامی سمیت دیگر خرچوں پر مشتمل وفاقی حکومت کے امور چلانے کے اخراجات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. گورنر پنجاب کا بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنے کا اعلان. سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی، کارکنان اور جیالوں کی ملاقات ہوئی. کہا کہ پارٹی اور کارکن میرے لیے مقدم ہے. عوامی مسائل سننے کے لیے ہر ضلع اور گلی میں جاؤں گا. گورنر پنجاب نے کہا کہ 4 دیواری کے اندر بیٹھنے کے لیے گورنر نہیں بنا. گورنر ہاؤس کے دروازے پارٹی کارکنوں اور غریب عوام کے لیے کھلے ہیں. جب تک گورنر ہاؤس میں ہوں پارٹی کا دفاع کرتا رہوں گا. جیالوں نے گورنر کی عوام دوست اقدامات کو سراہا. سوات کے علاقے فضا گڑھ میں زمرد کی کان بیٹھنے سے پھنسے 4 کارکنوں کو زندہ نکال لیا گیا. ترجمان ریسکیو کے مطابق 7 گھنٹے کے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد 4 کارکنوں کو زندہ نکالا گیا. 4 متاثرہ افراد کا تعلق شانگلہ سے ہے. حکام کے مطابق کارکن 880 فٹ گہرائی میں کان بیٹھنے سے پھنس گئے تھے. ریسکیو آپریشن میں 40 سے زائد اہلکاروں اور رضاکاروں نے حصہ لیا. ملتان میں ٹرین حادثہ، چرواہا جامبہا 14 گائے ہلاک ہو گئیں. پولیس کا کہنا ہے کہ پھاٹک کے قریب 100 سے زائد جانور ریلوے ٹریک کراس کر رہے تھے. ٹرین کا ہارن بجنے سے جانوروں میں بھگدڑ مچی اور 14 گائے ٹرین کے نیچے آ گئیں. حادثہ راولپنڈی سے کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس کو پیش آیا. چرواہے کی لاش قریبی اسپتال منتقل کر دی گئی ہے. اکیس 1000 سے زائد پاکستانی 61 ممالک کی جیلوں میں قید. وزارت اوورسیز پاکستانی کی دستاویزات نے تصدیق کر دی. رپورٹ کے مطابق 14 پاکستانی سفارت خانوں نے قیدیوں کا مکمل ڈیٹا تاحال فراہم نہیں کیا. دستاویزات کے مطابق وہ ممالک جنہوں نے ڈیٹا فراہم کیا ان میں سر فہرست سعودی عرب ہے، جہاں سب سے زیادہ 10,423 پاکستانی جیلوں میں ہیں. اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں 5,297 پاکستانی قید ہیں اور ترکیہ کی جیلوں میں 1,437 پاکستانی قید ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں پاکستانیوں کی تعداد کم ہے. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. تاریخ میں پہلی بار 1,46,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گئی. 100 انڈیکس 964 پوائنٹس بڑھ کر 1,46,053 پوائنٹس پر پہنچ گئی. سٹاک مارکیٹ میں صرف 5 ہفتے میں 28,000 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی. مارکیٹ میں 7 سیشن سے مسلسل ہر روز 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے. وفاقی حکومت نے امریکی ٹیرف عائد ہونے سے پاکستان کو $1 ارب کے نقصان کی تردید کر دی. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے امریکی ٹیرف سے متعلق قومی اسمبلی میں جواب پیش کر دیا. کہا کہ امریکہ نے پاکستان پر ٹیرف 29% سے کم کر اب 19% کر دیا. جام کمال نے بتایا کہ ٹیرف میں کمی کے بعد امریکی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی فروخت میں اضافہ ہوگا، جبکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں بھی اضافے کا امکان ہے. پلوامہ حملے اور مودی کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والے مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر
ستیہ پال کی پراسرار موت پر سخت سوالات اٹھنے لگے۔ ستیہ پال پلوامہ حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ حالیہ ٹویٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا انکشاف کیا گیا اور لکھا تھا کہ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں ہمیشہ سچ بتاؤں گا، مجھ پر حکومت کی جانب سے بے انتہا دباؤ ہے۔ پلوامہ واقعے کی کوئی شام کو ہی میں نے وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا۔ ستیہ پال کی پراسرار موت بھارتی ریاست سرپرستی میں دہشت گردی کا شاخسانہ ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں ایک ایئر ایمبولینس طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئر ایمبولینس طیارہ ایک مریض کو لے کر جا رہا تھا کہ لینڈنگ کے دوران نامعلوم وجوہات کی بنا پر گر کر تباہ ہو گیا۔ فیڈرل ایویشن سیفٹی بورڈ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سبزی لالی پرچم، بیجز، ٹوپیوں اور جھنڈیوں کے سٹال سج گئے۔ بچے اور بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف ہیں۔ ہر کوئی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں کو قومی پرچموں اور ہر برقی کمکموں سے سجانے لگے۔ جشن آزادی کی آمد ایسے میں باجوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد، خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت میں باجوں پر پابندی عائد کر دی، کہا کہ اسلام آباد میں لگائے جانے والے تمام اسٹال سے باجوں کو ضبط کیا جائے، تمام افسران فیلڈ میں نکلیں، باجوں کی فروخت کے خلاف کارروائیاں یقینی بنائیں، باجوں کے خلاف کارروائیاں یوم آزادی تک روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں، جس علاقے کے اسٹال سے باجے برآمد ہوئے متعلقہ افسر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ چینی نوجوان تناؤ کم کرنے کے لیے چوسنیوں کا استعمال کرنے لگے، انٹرنیٹ پر ہنگامہ۔ چینی نوجوانوں میں چوسنے کے بڑھتے رجحان نے انٹرنیٹ صارفین کو حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ چین میں بالغوں کے لیے چوسنی کی مقبولیت نے ایک نئے رجحان کو جنم دے دیا۔ چین میں چوسنیاں عام طور پر تناؤ کم کرنے، اضطراب دور کرنے یا اچھی نیند کے لیے فروخت کی جا رہی ہیں، اور ایک صارف نے بتایا کہ کام کے دوران میں چوسنی لگاتا ہوں تو مجھے کم تناؤ محسوس ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا کہ طویل عرصے تک چوسنی استعمال کرنے سے صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے ایشیا کپ کے لیے اسکواڈ میں قومی ٹیم کے تجربہ کار بلے باز بابر اعظم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ سابق کپتان نے انہیں نمبر 3 پر بیٹنگ کروانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میگا ایونٹ میں پاکستان کو سینئر بیٹر کی ضرورت پڑے گی۔ بابر اعظم فارمیٹ اور میچ کی صورتحال کے مطابق اپنا کھیل تبدیل کر لیتے ہیں، اور انہوں نے ماضی میں ایسا کیا اور مستقبل میں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ بابر کی ابھی بہت کرکٹ باقی ہے اور وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے اہل ہیں، ہم سب کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ خود ساختہ اور عجیب و غریب انداز کے گلوکار چاہت فتح علی خان نے خود کو پاکستان کا نمبر 1 گلوکار قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو کے دوران پاکستان کے ٹاپ گلوکاروں کے حوالے سے سوال پر خود کو پاکستان کا نمبر 1 گلوکار قرار دیا اور کہا کہ عاطف اسلم ایک اچھے گلوکار ہیں، ان کی ایک نئی آواز ہے جس کے باعث لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے عاطف اسلم کو گلوکاری میں دوسرے جبکہ راحت فتح علی خان کو گلوکاری میں تیسرے نمبر پر قرار دے دیا۔ آئرلینڈ ویمنز ٹیم نے پہلے ٹی20 انٹرنیشنل میچ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کو 11 رن سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ڈبلن میں کھیلے گئے میچ میں قومی ویمنز ٹیم 142 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز ہی بنا سکی۔ قومی ٹیم کی جانب سے کپتان فاطمہ ثنا نے 26 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کرنے کے علاوہ 2 کیچز اور 1 رن آؤٹ بھی کیا، تاہم ان کی شاندار کارکردگی بھی پاکستانی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکی۔